بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ کا نام مبارک علی ہے اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے۔ آپ افغانستان کے شہر غزنی کے محلے جلاب میں پیدا ہوئے اور بعد میں آپ کے والدین نے ہجرت حجویر میں کر لی، یعنی حجویر بھی ایک محلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا نام علی حجویری ہے۔ داتا علی حجویری آپ کو اس محلہ حجویر کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے والدین بہت ہی نیک تھے اور آپ کے والد حسنی سید تھے اور آپ کی والدہ حسینی سیدہ تھی۔ اسی طرح آپ نجیب الطرفین بنتے ہیں۔ آپ کا گھرانہ بہت ہی نیک تھا۔ آپ نے مکمل تعلیم آپ نے مدرسے سے ہی حاصل کی اور وہ مدرسہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے تحت چلتا تھا، یعنی جو وقت کے حکمران ہوتے تھے وہ مدرسوں کو چلاتے تھے اور مدرسوں کا دورہ بھی کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمود غزنوی علیہ رحمہ نے آپ کے مدرسے کا دورہ کیا۔ جب محمود غزنوی علیہ رحمہ حضرت داتا علی حجویری کے مدرسے میں گئے، ابھی حضرت داتا علی حجویری بہت چھوٹے تھے۔ تمام اساتذہ، تمام لوگ اپنا سبق چھوڑ کر، اپنی کلاسیں چھوڑ کر بادشاہ کے استقبال کے لیے چلے گئے، لیکن حضرت داتا علی حجویری مستی میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، یعنی علم کی چاشنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے آنے کی بھی خبر نہیں تھی، نہ اور اس کے استقبال کا سوچا۔ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، مگن تھے۔ تو جب آپ کے استاد آئے، آپ کے استاد نے کہا بیٹا محمود غزنوی آئے، اور پھر محمود غزنوی نے جب آپ کو دیکھا تو نور کی جو تجلیات تھی ان کی وہ تاب نہ لا سکا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ، اور ایسے بچے مدرسے کی زینت ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں اور مگن ہو کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں میں رک کر ایک بات کہوں کہ ان کا روب محمود غزنوی پر پڑا، اور وہ روب نہ تو کپڑے کا تھا نہ ہی چہرے کا تھا، بلکہ آپ کی نورانیت اور آپ کے کردار کا تھا۔ پھر آپ جب جوان ہوئے، آپ اپنے مرشد کے پاس رہے اور مرشد نے آپ کو کہا کہ بیٹا آپ لاہور چلے جائیں۔ تو آپ نے کہا محترم وہاں میرا بھائی میاں زنجانی شاہ صاحب ہے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو دوبارہ کہا کہ بیٹا آپ لاہور چلے جائیں۔ تو اس وقت جب داتا صاحب نے سنا، دوبارہ مرشد کو انکار نہ کیا، وہاں سے اپنا رخت سامان باندھا اور لاہور میں تشریف لے آئے۔ لاہور اس وقت ہندوؤں کا گڑھ تھا، ہر طرف ہندو ہی ہندو تھے۔ جب آپ یہاں تشریف لائے تو ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میاں زنجانی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا ہے۔ تو آپ نے پھر سوچا کہ مرشد نے جو فرمایا تھا وہ صحیح فرمایا تھا۔ پھر آپ یہاں آئے، آپ بہت ہی اچھے عالم دین تھے، بہت ہی نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ یہاں آ کر لاہور میں آ کر آپ نے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو یہاں نائب حاکم تھا لاہور کا، وہ اسلام کا بہت مخالف تھا۔ آپ نے اس کو تبلیغ کی، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا۔ وہ پہلے تو بہت مخالفت کرتا تھا اسلام کی، جب آپ نے اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں جوگی رہتے تھے، پنڈت رہتے تھے ہندوؤں کا ایک جوگی تھا، وہ لاہور کے جو دودھ والے تھے ان سے دودھ لیتا تھا۔ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ایک عورت دودھ لے کر گزری۔ آپ نے اس عورت کو پوچھا، اس مائی سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جوگی کے پاس لے کر جا رہی ہوں، اگر میں ان کو دودھ نہ دیا، ہم تمام لوگ اس کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جو جانور ہیں، بھینسیں ہیں، ان کے تھنوں میں خون آ جاتا ہے، دودھ نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دودھ مجھے دے دے، اس کو نہ دے، تو چلی جا۔ اس نے دیکھا کہ بندہ تو بہت نیک ہے، اس نے داتا صاحب علیہ رحمہ کی بات مانی، وہ دودھ دے کر چلی گئی۔ تو جب وہ عورت گھر گئی تو اس کی بھینسوں کے تھنوں میں دودھ دگنا تھا، یعنی جو پہلے تھا اس سے دگنا ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات لوگوں کو بتائی، لو شہرہ ہو گیا آپ کی جب شہرت ہوگی، اس جوگی کو بھی پہنچ گئی شہرت۔ جوگی آپ کے پاس آیا، جوگی کہتا کہ تم کون ہو، تمہارے پاس کیا کمال ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کے سامنے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا،
اس نے آپ کے سامنے ہوا میں اڑنا جب شروع کیا تو آپ کے پاؤں میں جو جوتی تھی آپ نے اس کو ایسے اچھالا پاؤں کے ساتھ، تو وہ جوتی اس کے برابر اڑنا شروع ہو گئی، تو اس کو جوتی نیچے لے کر آئی، وہ خود بھی نیچے آ گیا، آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے توبہ کی اور پھر وہ آپ کا مرید ہو گیا۔ یہ تھی داتا صاحب علیہ رحمہ کی محنت، اور وہ آئے اس نیت سے، اور آپ کے مرشد نے اس نیت سے بھیجا کہ آ کر تبلیغ کریں گے دین کی۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ جب انسان خود عمل نہ کرے دوسروں کو عمل کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ آج لوگ خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو عمل کرنے کا کہتے رہتے ہیں، اور جو مولوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں عوام عمل کرے، عوام کہتی ہے کہ مولوی عمل کرے، عمل بغیر لوگوں کے ہی رہ جاتا ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ 20 صفر 465 ہجری کو لاہور میں ہی وفات پائی، اور لاہور میں ہی آپ کا مدفن ہے، وہ مشہور ہے داتا صاحب کے نام سے، تو پھر لاہور بھی مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں داتا صاحب جیسی زندگی گزارنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔